بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں علماء ذی وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترم عامر لکھانی صاحب اور جناب عمیر مدنی صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہم شریعت اور طریقت کے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. عامر صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے. شریعت اور طریقت یہ دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں جو کہ عوام الناس میں مشہور ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا پھر یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں ایک عوام میں غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ شریعت فرض، واجب، حلال اور حرام چند مسائل کا نام ہے. حالانکہ شریعت باطنی، ظاہری اعمال، معاملات اور اسلامی نظریات سب کی جامع ہے، اور طریقت اور معرفت جو ہے وہ ایک اس کا حصہ ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شریعت اور طریقت کو ایک مثال سے سمجھایا کہ شریعت کی مثال ایک دریا کی سی ہے، اور طریقت جو ہے وہ ایک اس سے نکلنے والی ایک نہر ہے. اب اگر ہم طریقت کے بارے میں غور کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ طریقت کے لغوی معنی ہے راستہ. اگر یہ راستہ شریعت سے جدا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتا، بلکہ یہ راستہ شیطان تک پہنچائے گا اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. اور قرآن پاک نے اس کو باطل اور مردود کہا ہے. لہذا لازمی طور پر یہ ثابت ہوا کہ طریقت یہی شریعت ہے، اور طریقت کو شریعت سے جدا ماننا ناممکن ہے. اور جو اسے شریعت سے جدا مانتا ہے تو وہ خدا کا راستہ نہیں مانتا، بلکہ اس طریقت کو ابلیس کا راستہ مانتا ہے. اچھا، اسی گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. عمیر صاحب، آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں نے طریقت کی ساری منزلیں طے کر لی، حالانکہ اس نے شریعت کے علم کو نہ جانا ہو نہ پہچانا ہو؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عطا بھائی، بات یہ ہے کہ شریعت کی حاجت ہر انسان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے. بے شک. اور جو شخص طریقت کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کو تو اس کی حاجت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ راستہ جس قدر دشوار اور باریک ہو تو رہنما کی ضرورت بھی اس قدر زیادہ ہوتی ہے. اور اس راستے کا رہنما شریعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بغیر فقہ یعنی شرعی معاملات کو جانے بغیر جو شخص عبادت اختیار کرتا ہے تو اس کی مثال اس چکی کھینچنے والے گدھے کی سی ہے کہ جو مشقت تو جھیلے لیکن نفع کچھ بھی حاصل نہ ہو. اسی طرح امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے میری پیٹھ توڑ ڈالی، یعنی دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک تو وہ شخص کہ جو بغیر علم کے عبادت اختیار کرتا ہے، اور دوسرا ایسا عالم جو اعلانیہ طور پر بے باکانہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جو شریعت کی تعلیمات کو جانے بغیر کوئی بھی شخص طریقت کی منازل تو دور، اس کی ادنا معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہے. سبحان اللہ. محترم ناظرین، آج کی اس اہم گفتگو سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام چیزوں کی اصل بنیاد ہے وہ شریعت ہے، اور ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے تمام کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة.